اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان سے اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں سب سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، امید ہے کہ سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو 21واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ایک طاق رات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوم علی بھی ہے۔ مجھے جو آخری عشرے کی ساری راتیں ہیں وہ طاق راتیں ہی لگتی ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام راتوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ دعا مانگ سکیں، جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھ سکیں، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں، اور جو اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کریں، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو، جو مفلس ہیں ان کی غیب سے مدد ہو، آپ سب کے لیے دعائیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا گو ہوں سارے اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے جو اس وقت دنیا میں کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہیں۔ میں ہمارے ساتھ قاری حامد مالکی صاحب ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی ہی کرت سے آغاز ہوتا ہے ہمیشہ ہماری اس نشریات کا، اس ٹرانسمیشن کا۔ تو آج ناظرین یوم علی ہے، لہٰذا پروگرام کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور تھوڑی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، تھوڑی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، کچھ انفارمیشن کا تبادلہ ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج ہوپ فلی یہ پروگرام آپ کے لیے اسی طرح کا سلسلہ قائم کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ نوح خواں ہیں، اور ایک بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں جن سے ملنے کے لیے میں بےتاب ہوں، بیکاز مجھے اس پرٹیکولر فن میں بڑی دلچسپی ہے، کیلیگرافی میں۔ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ان سے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچن کا سیگمنٹ ویسا ہی ہے، کیونکہ روزانہ افطاری تو ہوتی ہے، سحری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور کھانے اگر نہ ہو اور ان کا ذکر نہ ہو تو کیسے ممکن ہے۔ اور ویسے بھی عید بھی قریب ہے تو عید پہ بھی پکوان بنتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج اپنی شیف سے یہ بھی کہوں کہ کچھ عید کے حوالے سے بھی پکا لیا جائے۔ بس ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم سب کے ایفرٹس کو، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم سب نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایک معیاری ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں جس میں بھرپور قسم کی انفارمیشن ہو اور سوچ بچار کی باتیں ہوں۔ اس نشریات اور ٹرانسمیشن کا نام ہے رمضان مہربان۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی بہن، آپ کی دوست جالے سرحدی۔ اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اور پروگرام مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو کہیں مت جائیے گا۔ رمضان مہربان، رمضان۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جالے سرحدی۔ یہ سٹی 21 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور 21 روزہ چل رہا ہے، یعنی کہ 21واں روزہ۔ اسی کے حوالے سے ہمارے پاس نوح خواں تشریف رکھتے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے سنگت نوجوان بو تراب ان کا نام ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ پلیز شروع کیجیے۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان۔
یہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے سٹی 21 کی جانب سے، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ یہاں آپ کے ساتھ موجود. اور ابھی وقت ہوا ہے کہ میں آپ کا تعارف کراؤں ایک بڑے اسپیشل مہمان سے جو ایک کیلیگرافی آرٹسٹ ہیں. کیلیگرافی یا خطاطی ایک بہت ہی عمدہ فن ہے جس سے میری ذاتی طور پر پرسنل انٹرسٹ بہت رہا ہے، بیکاز میں ایک آرٹ اسٹوڈنٹ رہی ہوں، اور جہاں پینٹنگ ہوتی ہے، جہاں منیچر آرٹسٹری ہوتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں کیلیگرافی سے بھی ہمارا واسطہ رہا ہے. سو میں آپ کو بتاتی چلوں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر شاہ. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل بخیر و عافیت ہوں میں. کیسا گزرا آپ کا رمضان اب تک؟ شروع میں تھوڑا سا آسان تھا، اب اچھا. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. ہاں، گرمی بھی بڑھ گئی ہے گرمی کی وجہ سے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ تربوز بھی آ گیا. ہاں، گرما بھی آ گیا ہے، تربوز جی بھی آ گیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ پانی کا احساس زیادہ نہیں ہوتا، جو اگر آپ اسے افطاری میں لے لیجئے یا اگر آپ سحری میں لے لیجئے. سو آپ کا جو یہ فن ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ. میں نے بہت ساری اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اپنے فن کے نمونے، بہت سارے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ سے جو ہے ان کی ملاقات بھی کرائیں گے، ان کے فن سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ کی زندگی میں کب یہ احساس آپ کو ہوا کہ آپ نے اس فن کی طرف جانا ہے؟ یہ اس کا آپ تفصیلاً مجھے جواب دیں گے، بٹ ہم لیتے ہیں اس وقت ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان، جلدی سے واپس آئیے. رمضان مہربان، رمضان مہربان. ہیلو، آئی ایف بی کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اب صحیح ہے. ہاں، بیکاز مجھے صرف ایسے آواز آئی تھی. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان، اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جو آرٹسٹ موجود ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی بریک پہ جانے کے بعد میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے ان سے صرف پوچھا تھا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں گے پریکٹیکلی، تو انہوں نے شروعات کر دی. ظاہر صاحب، آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ میں لکھ رہا ہوں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. سو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ابھی آپ حدیث ہے. جی بالکل حدیث مبارکہ ہے یہ. مجھے بتائیے، آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے سفید پین سے صرف ابھی بنایا ہے، اور اس کے بعد اس میں سنہرے، اس کو میں ڈرا کر رہا ہوں. اس میں پھر گم بھری جائے گی، اس کے بعد اس میں گولڈ لگے گا. اچھا. سو آپ کا ہمیشہ ہر طرح سے یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ٹریس، مطلب تھوڑا سا آپ اس کا سانچہ بناتے ہیں؟ نہیں ہوتا. اب یہ جو جتنا بھی میں نے لکھا ہے نا، یہ بغیر ڈرائنگ کے ہے سارا. اچھا، یہ آپ کا فوراً سے فی البدیہہ جو ہوتا ہے، اسپونٹینیس. وہ میری اسٹوڈنٹ آ جائیں گی، وہ اس میں گم جب تک بھریں گی نا، تو اس دوران میں مزید باقی کچھ لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو. ماشاء اللہ. اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا آپ کی زندگی میں؟ کوئی آپ کے فیملی میں کرتا تھا؟ کوئی انسپریشن تھی آپ کی؟ میری جو انسپریشن تھی، میرے سر تھے اسکول کے جو ٹیچر تھے ہمارے، سید الطاف حسین گیلانی صاحب جی. تو وہ بڑا خوش خط لکھتے تھے. ان کو دیکھ کے میں بہت زیادہ انسپائر ہوتا تھا. تو کچھ ابتدائی چیزیں تو مجھے انہوں نے بتائی. اچھا. پھر کرتے کرتے پھر گاتے گاتے انسان بن جاتا ہے گلوکار. جی. ہم بھی لکھتے لکھتے خطاط بن گئے. بہت سارے اساتذہ بنائے میں نے. ابھی جو میرے جو اصل میں جو استاد ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں مجھے خطاطی کے بارے میں بتایا اور سکھایا، ابھی بھی میرے استاد ہیں. وہ استاد غلام مرزا صاحب ہیں. وہ آج کل مسجد نبوی میں خطاطی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. وہ ہیں میرے اصل میں استاد خطاطی کے. واو. سو آپ نے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا، تو ابھی اس وقت آپ کتنے آپ کے شاگرد ہیں جو آپ سے خطاطی سیکھ رہے ہیں؟ اور یہ فن، کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ڈائنگ آرٹ فارم، کہ بہت کم لوگ جو ہے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. سو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. میں بتاتا ہوں. میرے جو اسٹوڈنٹس اگر میں کہوں کہ ہزاروں میں ہیں، تو یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ، دی کیلیگرافرز کلب کے نام سے. اچھا. بیٹھا خوش نویساں. جی. 2016 میں ہم نے اس کو بنایا. تو ابھی اس کے تقریباً اس کے جو 20,000 سے اوپر اس کے لوگ اس میں ممبرز ہیں. اور وہ بھی ممبرز ایسے ہیں کہ وہ چھانٹے ہوئے ممبرز ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لی. ٹھیک. وہ ہمارا ایک دو کویشچنز ہوتے ہیں، تو وہ جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہم ان کو نہیں
لیتے. اور یہ کویشچنز کیا ہوتے ہیں؟ مختلف, یعنی کہ گروپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, اچھا آپ خطاط ہیں یا نہیں ہیں, تو جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے تو وہ پھر جواب ضرور دیتا ہے. ہاں جی, تو جس نے جواب دے دیا اس کو ہم لے لیتے ہیں. مطلب آپ سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انٹر کہ ہونے وہ دیتے اس ہیں. فن کو سنجیدگی سے لیتا ہو, کوئی بھی آئے تو. ہاں, بیکاز یہ پراپر آرٹ فارم ہے, اس کو سیکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. میں جیسے ذکر کر رہی تھی کہ میں ایک آرٹ اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور میرا جو میجر تھا وہ مکس میڈیا تھا. سو میں نے بڑی کوشش کی تھی اس طرف جانے کی, اس میں منیچر بھی کرتی تھی. سو وہ چھوٹے والے پین کے ساتھ اور وہ کٹی ہوئی نب والی چیزوں کے ساتھ بھی ہمارا بہت واسطہ رہا, لکھنا بھی ہوتا تھا ہمیں, بٹ اتنا خوبصورتی سے جس طرح سے آپ نے کیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے فالو نہیں کیا. سو میں آپ سے جو ڈائنگ آرٹ فارم کی بات کر رہی تھی وہ اس لیے کہتی کیونکہ اب پرنٹ کا زمانہ ہو گیا ہے. سو لوگ ہاتھ سے کام کرنے میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھتے, اور اسپیشلی خطاطی کے حوالے سے. پہلے تو پوری پوری کتابیں لکھی جاتی تھیں, پینٹنگ ہوتی تھی, بڑے بڑے ساتھ کین اسی آرٹ فارم میں مشروف. یہ پتہ بات ہے کیا, اگر آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں نا, جی, اگر آپ ڈیجیٹل آرٹسٹ بھی بننا چاہتے ہیں, وہ بھی, ہاں بالکل, کسی بھی قسم کا آرٹسٹ آپ بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ پینسل پکڑائی جائے گی, بالکل, اور ایک پیپر پکڑا دیا جائے گا. جی, اگر آپ کو سیدھی لائن لگانی نہیں آتی, ہاں, آپ ڈیجیٹل آرٹ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں, آرٹ کی کوئی بھی فارم نہیں کر سکتے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ نہیں مر سکتا, آرٹ کو زوال نہیں ہے. جدت جیسے جیسے آتی آرٹسٹ بھی جدید ہو جاتا, بالکل ٹھیک وہ فرمایا. جدت کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جیسا کہ اے آئی کی مثال آپ کے سامنے ہے, جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی جی, تو لوگ حیران پریشان تھے کہ اب آرٹسٹ تو بھوکا مرے گا. جی, لیکن تب بھی مجھے یہ اندازہ تھا کہ جب تک لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہو جاتا کہ اس کی صلاحیت کس حد تک ہے, ہاں جی, اس وقت تک لوگ جو ہے اس کا حل نہیں نکال سکتے. اچھا, اب سال گزر گیا اس بات کو, تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی, سمجھ میں آنے لگ گیا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ جی اے آئی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خطاطی ایک ایسا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, یہ اے آئی کے بس میں بھی نہیں. آپ کچھ ٹرائی کریں تو وہ پتہ نہیں کیا کر کے دے دیتا ہے. ہاں, جی, ان کے یونیک سگنیچرز بھی ہوتے ہوں گے جو کہ کیچ نہیں کر پاتا. ہاں نا, ہے نا, بالکل. ایون کہ جو گوگل اسکین ہے نا, وہ کیلیگرافی کو پراپر اسکین کر کے نہیں دیتا. اگر آپ کسی مخصوص خطاط کی کوئی کیلیگرافی کی, ٹریڈیشنل کیلیگرافی کی کوئی خطاطی کا نمونہ ہے, اس کو اگر آپ گوگل پہ اسکین کرتے ہیں تو وہ ملتی جلتی چیزیں نکال دے گا. حالانکہ گوگل پہ موجود ہوگا ایکچوئل بھی, وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسی کو بھی اسکین کریں گے تو بھی کچھ نہیں نکالتا وہ. واو, یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ اس کے الگورتھم میں نہیں ہے نا یہ چیزیں. ہاں, ٹرین نہیں کیا گیا اس طرح سے. This is amazing, this is amazing. Because جب بھی میں خطاطی دیکھتی ہوں کہ ہر کسی کا اپنا ایک سگنیچر فارم بھی ہوتا ہے نا. سو آپ اپنے سگنیچر فارم کو کہاں سے جوڑیں گے؟ میرا جو سگنیچر فارم ہے خطاطی کے اندر, پاکستان میں جو خطاطی ہوتی ہے عموماً وہ بہت ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. وہ ٹرکش اسٹائل سے انسپائر ہیں. اچھا, ٹرکش میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ڈرائنگ ہوگی, ڈرائنگ کے بعد اس کی فنیشنگ, اس کی تراش, اس کی خراش, بہت لمبا چوڑا پروسیس. اس کے بعد ڈرائنگ فائنل ہو کے اس کے جو کمپوزیشن ہے وہ فائنل ہوگی. پھر اس کے بعد اس میں وہ کلر بھریں گے, کلر بھرنے کے بعد پھر اس کی تراش کریں گے, اس کی خراش کریں گے. تو میرا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا یہ اسٹائل ہے کہ قلم اٹھایا اور لکھ دیا بس. اچھا, یعنی جو پرشین جو اساتذہ کا طریقہ ہے, پرشین کا یہی طریقہ ہے, وہ قلم اٹھاتے ہیں اور پینٹنگ بنا دیتے ہیں بس. دیٹس اٹ, ونس فار ایور, دیٹس اٹ. قلم جہاں چل گیا ختم. پرفیکشن کے اوپر اتنا زور نہیں ہے. نہیں, پرفیکشن ان کا دیکھیں, ان کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ کے اسٹروک کے اندر ہی اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اس کو تراش خراش کی, کرافٹنگ کی ضرورت ہی پیش نہ ہو. تو یہ تو ایک ایسا ہنر ہے جو یا تو آپ کو ملتا ہے, اس کو پالش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے پاس فرض کریں ایک ایسا اسٹوڈنٹ آتا ہے جس کو ہلکا پھلکا صرف لکھنے کا, اس کی ادائیگی تھوڑی سی ہے اس کی, لیکن فنشنگ نہیں ہے اور کانفیڈنس نہیں ہے, تو وہ کیسے سکھایا جائے گا؟ اس کا میں آپ سے تفصیلاً جواب لوں گی, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک ناظرین ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان, جلدی سے واپس آئیے. رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان.
ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ جالے سرحدی اور یہ سٹی 21 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے. اور اس وقت ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خوش خطی، کیلیگرافی، خطاطی، آپ جو بھی کہیں اسے، یہ فن ان کا بہت ہی خوبصورت ہے. وہ اس وقت بنا رہے ہیں ہمارے لیے فی البدی. تھوڑا بہت انہوں نے جو ہے وہ سانچہ بنا لیا ہے اس کا، اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ نے آنا ہے جو کہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور فنکارہ موجود ہیں جن کا فن ہمیں روز دیکھنے کو، کھانے کو اور اسپیشلی پورے پروگرام کے دوران اسمیل کرنے کو ملتا ہے. کیسی ہیں سربت آپ؟ بالکل ٹھیک. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل خیریت سے. اللہ کا آج شکر. 21واں روزہ ہے. آپ کو اس کی بھی بہت بہت مبارک ہو، مبارکباد. سب کو مبارک ہو، ہے نا. ان سب نے ہمارے ساتھ رمضان جو ہے وہ گزارا ہے. بالکل. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہو یا بری لگ رہی ہو تو پلیز اس کا تقاضا کر دیا کریں. ہمارے نمبرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں. بالکل. اور میں تو یہ بھی کہا تھا کہ سربت سے اگر آپ کچھ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی اسپیشل ریسیپی ایسی ہے جس کو آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے گوگل پہ، ویسے تو ہر چیز مل ایسا جاتی ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے حساب سے سربت جو ہے آپ کو بنا کے دیں گی. سربت آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں وائٹ کڑھائی بنا رہی ہوں. چکن وائٹ کڑھائی ہے. ہاں. اور اس کے علاوہ سویٹ کارن کی جو ہے وہ چاٹ کہہ لیں یا سویٹ کارن جو ہے وہ مسالے والے نا، وہ بنا رہی ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ قیمے کے سموسے جو ماشاءاللہ ان کے اوپر ہم جو ہے وہ تفصیلاً آج گفتگو کریں گے. سربت پرومس آج میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آج اپنے ناظرین اور حاضرین سامعین سے بھی وعدہ کیا ہے کہ تفصیلاً آج بتائیں گے کہ سربت جو ہے یہ کھانے بنا رہی ہیں، ان کی ریسیپیز کیا ہیں، کس طریقے سے بنیں گے یہ، اور کچن کی طرف ہم نے آنا ہوگا. لیکن اس دفعہ ابھی جو ہے ہمارے پاس ایک آرٹسٹ موجود ہیں، اور میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں کہ جو انہوں نے ابھی خوش خطاطی کی ہے، اس چارٹ پیپر کہیں گے اسے، یہ کینسن شیٹ ہے، کینسن کی شیٹ ہے. یہ جیٹ بلیک اس کا کلر ہے. جی. سو آپ جو مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں ادھر آنا چاہوں گی ان کے پاس اگر یہ ممکن ہے، ہمارے کیمرہ مین بھائی. ہاں جی. تو انہوں نے بیسکلی مجھے ابھی اسٹروک میں، اچھا کیونکہ میرا آرٹ سے تعلق رہا ہے اور میں نے جو ہے وہ ایک زمانے میں، اب تو میرا آرٹ فارم چینج ہو گیا ہے، اب وہ ویژول کی طرف آ گیا ہے. پہلے یہ پینٹنگ کی جانب سے ہوتا تھا. سو یہ کرنا جو ہے یہ بہت انتھک محنت اور بہت ساری جو پریکٹس ہے اس کے بعد آتا ہے. تو میں ان سے سوال یہی پوچھ رہی تھی ظاہر صاحب کہ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے گلوکاری کا ذکر کیا، تو یہ ایک ایسا فن ہے کہ یا تو آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تھوڑا بہت آپ اسے پالش کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کسی کو گلوکار نہیں بنا سکتے فرام دا اسکریچ. سو کیا یہی ہے اس کا بھی حال؟ یہ آرٹ کی کوئی بھی فارم ہے. دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. میرا اتفاق سے فائن آرٹ سے بھی تعلق ہے اور کیلیگرافی سے بھی تعلق ہے. جی. تو میں اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے تو یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھو آپ بائی نیچر آپ کیا ہو. جی. سب سے پہلے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، دھکے نہیں کھانے، آپ نے اپنے اندر جھانک کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بائی نیچر آپ کیلیگرافر ہو، آپ پینٹر ہو، یا آپ آرٹ کی کسی اور فارم سے، آپ کا اندر سے آپ کیا ہو. آپ ڈیزائنر ہو، آپ آرکیٹیکٹ ہو، آپ کیا ہو. جی. سب سے پہلے آپ نے خود کو پہچاننا ہے. اب یہ کیسے پہچانے؟ لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ سے گفتگو کیسے کریں. میں بتاتا ہوں. ہاں جی. جب وہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں نا فاؤنڈیشن کلاس میں، بالکل، تو اس میں جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بنے گا. بس اس کے بعد غلطی کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکوپ نہیں ہے تو اس میں زیادہ اسکوپ ہے، اس میں نہیں ہے تو اس میں اسکوپ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اس کام میں اسکوپ ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہے. بالکل. جو آپ اپنے دل سے کرتے ہیں، جو آپ اپنے اندر سے کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کی فیلنگز ہیں. کیونکہ جس کام کو آپ اندر سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فیلنگز کے ساتھ، پیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اس کام کی کوالٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی مارکیٹ میں آتا ہے اس کا اسکوپ بن جاتا ہے. بالکل بن جاتا ہے، اس کی نیش مارکیٹ بن جاتی ہے، معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. اور بہت سے ایسے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے ظاہر صاحب، اور سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ میں تھوڑا سا بھی فن ہو جو کہیں بھی آپ میں چھپا ہو اور کوئی پلیٹ فارم آپ کو نہیں مل رہا ہو، تو آپ گھر بیٹھے ہی ویڈیوز بنا کے اسے دکھا کے اس کی تصویریں لگا کے، بالکل مطلب ایکسکیوزز ختم ہو گئے نا. ایکسکیوزز ختم ہو گئے. بالکل
ایکسکیوزز ختم ہو گئے. سو آپ کی بھی ٹیچنگ کا میتھڈ یہی ہے کہ شروع میں آپ ایک فاؤنڈیشن کلاس جیسا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنا پانی میں ہمارے پاس تو اسٹوڈنٹ مشق لے کے آتا ہے, ارے اس کی مشق دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ صحیح نہیں. ٹریک پر ہے یہ. اچھا پھر ایک تو مشق ہے, پھر اس کی ایک جستجو ہوتی ہے. جی اس جستجو سے پتہ چلتا ہے, اس کی دلچسپی سے پتہ چلتا ہے, اس کے شوق سے, اس کی لگن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ٹریک پہ ہے. ہاں اچھا ورنہ ہاں ایسے بالکل. ہاں جی. ورنہ تو پھر اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا کسی کا, دیکھیے دنیا کا ہر وہ کام مشکل ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, جس میں آپ کو پکڑ کے پھینک دیا گیا. اب ایسی مثال یہ ہے کہ مچھلی ہے نا, جی وہ پانی میں ہی تیر سکتی ہے. اس کو اگر آپ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیں گے تو وہ دوڑ نہیں سکتی نا, بالکل. نہ وہ اڑ سکتی ہے. جی اسی طرح سے چڑیا جو ہے یا عقاب ہے تو وہ فضاؤں میں اڑ سکتا ہے نا, تو وہ سب سمندر میں تو نہیں تیر سکتا, اس کا گراؤنڈ اپنا ہے. بالکل سب سے پہلے آپ کو اپنا گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. سو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی مشق لے کر آیا ہو اور وہ مشق جو ہے وہ آپ کو اپنے معیار کے مطابق نہ لگی ہو کہ میں اس کو کیا سکھا پاؤں گا, تو وہ واپس لوٹا دیا ہو آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو؟ نہیں, کسی کو بھی ہم تو نہیں واپس لوٹاتے. ہم اس کو کم سے کم میری کوشش پتہ ہے کیا ہوتی ہے. جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی خطاط بن جائے یا ہر آدمی پینٹر بن جائے, ٹھیک ہے. میری کوشش یہ ہے کہ علم اس کو پورا پورا مل جائے. تھیوری تو سمجھ سکتا ہے نا ہر بندہ, جی جی بالکل. پریکٹیکلی اگر وہ نہیں کر سکتا کم سے کم اس کے پاس تھیوری ہو, کیونکہ آگے زندگی میں جا کر اگر اس کو کوئی واسطہ پڑے خطاطی کے ساتھ اس کو پورا پورا علم ہو, کوئی اس کو چیٹ نہ کر سکے. تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی آپ کی نقطہ لے کے آئیں, کوئی نقطہ لگا ہوا ہو, جی ٹھیک ہے, تو وہ نقطہ دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ کس نے لگایا ہے, اچھا کس بندے نے لگایا ہے, واہ, اور یہ کس لیول کا آدمی ہے. یہ یا تو اس کا نام بتا دیں گے کہ کس نے لگایا ہے, آرٹسٹ کا نام بتائیں گے, ٹھیک ہے. اور یا پھر اگر آرٹسٹ نے نہیں لگایا تو ظاہر سی بات ہے کسی اسٹوڈنٹ نے, تو اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس درجے پر ہے. ماشاء اللہ, صرف ایک نقطے سے پتہ چلتا ہے. یہ تو آپ کا ایکسپیرینس. اور ایون کہ ہم نقطے کی صرف پکچر دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے اس کا پیپر کون سا ہے, اس کا قلم کون سا ہے, انک کون سی ہے اس کی, اور اس کی بیٹھنے کی پوزیشن کیا تھی. سو آپ کا یہ جو تجربہ ہے یہ کتنے سال سے آپ یہی کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں, اگر اسکول کو بیچ میں اگر کاؤنٹ کرتے ہیں آپ تو پھر 97 سے سمجھ لیجئے. ماشاء اللہ. 97 سے شوق ہے مجھے. میں 6ٹھی کلاس میں تھا جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں, اچھا لکھ سکتا ہوں میں. اور آپ کو اس طرف شوق بھی, کیونکہ میرے پاس مفت کے کمیشنز آنے لگ گئے باقیوں کے. ہمیں ہیڈنگ ڈال دو جی. پتہ ہے آپ کو میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ میں بھی اپنے اسکول کالج میں تھی اور وہ فزکس کی اور کیمسٹری کی جرنلز بنانی ہوتی تھی. تو اس وقت تک میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں کس میں اسپیشلائز کروں گی. تو جب میں اپنی ڈرائنگ کرتی تھی تو مجھے میرے دوست احباب بھی کہتے تھے بھائی ہمارے لیے بھی مائکروسکوپ بنا دو, یہ بنا دو. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری ڈرائنگ کچھ بہتر ہے, تو پھر میں نے بھی یہی راستہ اپنایا. سو یہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی معلوم پڑ جاتا ہے پریکٹس کر کے, اور کچھ لوگوں کے ساتھ حادثاتی طور پہ بھی ہوتا ہے. لائک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں یہ ہنر ہے, لیکن کسی دن انہوں نے کسی کی ہیلپ کی, مدد کی. انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر یہ ہنر ہے, انفارچونیٹلی. اور ویسے بھی جو نا اس کا رجحان بہت کم ہے. آرٹس جو ہے وہ اب جا کے اسکولنگ اس کی شروع ہو گئی ہے, پراپرلی اس کی ایجوکیشن پاکستان میں, خاص کر دنیا بھر میں تو کافی عرصے سے چل رہی ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہو یا موسیقی ہو یا ڈرامیٹکس ہو. یہاں پہ جو ہے وہ اب جا کے رجحان شروع ہوا ہے. دیکھیے اس کا اس کو سمجھنے کا آسان سا طریقہ یہ, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کسی قوم کا آرٹ کس درجے پر ہے, جی آپ اس قوم کا کرافٹ دیکھ لیں. ہاں جی. تو ہم کرافٹ میں بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہیں, بہت ہی زیادہ. اب مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا, ایک کیلیگرافک اسکلپچر میں ایک کر رہا تھا, تو اس میں صرف مجھے اتنا سا کام تھا, میری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ بندہ مجھے پراپر اینگلز میں کٹ کر کے دے دے یہ, اور فائن کٹ کر کے دے دے. بس میں بڑا خوار ہوا ہوں صرف اس اتنے سے مسئلے میں کہ مجھے جو اینگلز میں چاہتا ہوں مجھے صرف اس اینگلز میں لکڑی کو کاٹ کے دے دے بندہ. نہیں ہوا, وجہ ویسے خود ہی اس کی گسائیاں کر کے.
دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار اسٹینڈرڈز نہیں ہیں. جو آج سے 20 سال بھی پیچھے آپ جاتے ہیں جی تو جو اساتذہ کا جو لیول تھا, جو ہمارے یہاں بڑے ہی جو کام کرتے تھے, یا جلاحظہ مغل دور میں آپ چلے جائیں, جی جلاحوں کے بنے ہوئے قالین آج بھی دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا. بالکل اس زمین اس خطے میں جو بنتے تھے. جی 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 تو اسی طرح سے اگر آپ اجرک کو دیکھ لیں تو جو ایکچوئل جو اجرک ہے جو پراپر ہے وہ ایک ایک اجرک کو بننے میں 20-20 دن لگتے ہیں. جی ایک ایک تھپا 50-50 مرتبہ بعض دفعہ لگتا ہے, تب جا کے ایکچوئل کلر آتا ہے. جی تو وہ ایکچوئل کرافٹ کچھ اور ہے, لیکن جو جس لیول پہ ہم چلے گئے تو وہ اور گر گیا, معیار گرتا چلا جا رہا ہے. ہاں تو اس کی شاید وجوہات, بہت ساری وجوہات ہو گئی. یا تو ہم مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے, وقت کی کمی ٹھیک ہے. ہو گئی, اور پھر ہم پیسے جو ہے وہ اب اس کی یا اس کی- کوانٹیفیکیشن کم ہو گئی ہے, اس کی value کم ہو ایک گئی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہنر ترقی کریں ہے. جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم انہیں تعلیم کے ساتھ ہنر دیں. جب وہ خود ہنر مند ہوں گے تو انہیں ہنر مند کی قدر آئے گی, جی ٹھیک ہے, اور ہنر مند کا وہ اچھا معاوضہ بھی دیں گے اور ان سے اچھے کام لے بھی سکیں گے. بے شک. تو بہتری آ سکتی ہے. تو کرافٹ میں بہتری آئے گی تو ہی آرٹ میں بہتری آئے گی, ادروائز نہیں ہوگا کچھ. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, بہت اچھی بات فرمائی. بلکہ یہ تو غور کرنے والی بات ہے کہ اگر کرافٹ میں بہتری آئے گی تبھی آرٹ میں بہتری آئے گی. اور اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. آپ اور میں یہیں موجود ہیں اور پروگرام چل رہا ہے رمضان مہربان. ظاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا اتنا ہی ٹائم ہم لے سکے تھے, بٹ انشاءاللہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے شو کے دوران ہی, اگر آپ کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو ہم شو میں ضرور دکھا دیں گے یہ کمپلیٹڈ ورژن جو آپ بنا رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ ناظرین. آئی ہوپ کہ آپ نے ہمارے گیسٹ سے ملاقات کی ہوگی, آپ کو مزہ آیا ہوگا. ہمیں تو بہت مزہ آیا ظاہر صاحب. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اتنی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے. ہم یہاں موجود ہیں رمضان مہربان, سو کم بیک ایز سون ایز پاسبل. رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان